مجھے دین اسلام سے پیار ہے، 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 مجھے نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بخاری شریف کے درس کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ہمارا 10واں سبق ہے اور 32 نمبر حدیث ہے اور 24 نمبر باب ہے کتاب الایمان کا۔ آج کے سبق میں جو ابواب ہم نے ڈسکس کرنے ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ظلم کے بارے میں، دوسرا علامت نفاق کے بارے میں، اور تیسرا باب آج ہم نے قیام و لیلۃ القدر من الرمضان، اور پھر اس سے ریلیونٹ 2 احادیث آئیں گی 36، 37، 38، اور اس کے علاوہ جو ان کے آگے نمبر آئیں گے ان کے بارے میں میں احادیث کی روشنی میں قیام رمضان کے اوپر بھی آج ہم کچھ تھوڑی سی بات کریں گے۔ 32 نمبر حدیث سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے: اینا لم یظلم نفسہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، وہ بڑے صاحب قدر لوگ ہیں۔ تو صحابہ نے کہا حضور کون ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ شرک سب ظلموں سے بڑا ظلم ہے۔ اس حدیث نے یہ بتایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ایمان والا بھی ہو اور مشرک بھی ہو۔ اگر ایمان والا ہوگا تو مشرک نہیں ہوگا، اگر وہ مشرک ہوگا تو وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ علماء نے اس کی تقسیم کاری میں کہا ہے ایک شرک خفی ہوتا ہے، ایک شرک جلی ہوتا ہے، ایک بڑا شرک ہوتا ہے، ایک چھوٹا شرک ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک سمجھا جاتا ہے، ویسے ہی جیسی صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، اللہ کی شان کے مطابق ہے، ویسا کسی کو سمجھا جائے گا تو یہ شرک ہو جائے۔ اگر یہ کہا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم اپنی ذات و صفات میں منفرد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، واحد قہار ہے، ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنی بعض صفات کا مظہر اپنے بعض بندوں کو بنا دیتا، یہ ٹھیک ہے۔ مظہر بننا اور شے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ متصف ہو جانا یہ اس کی لفاظی ہے۔ لیکن جس طرح صفات اللہ کے اندر موجود ہیں، اس طرح اللہ کے علاوہ وہ صفات کسی کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ اور اس کے ضمن میں یہ بات واضح کر دوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہی کی ہیں، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ ہاں اپنے بندوں میں سے وہ اپنی بعض صفات کا مظہر اپنے بندوں کو بنا دیتا ہے، کسی کو ایک صفت کا مظہر بنا دیتا ہے، کسی کو 10 کا بنا دیتا ہے، کسی کو زیادہ کا بنا دیتا ہے، لیکن وہ صفات کا مظہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کی ان کی صفات نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی، اس کے اوپر آگے ایک پورا چیپٹر آئے گا، ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، یہ میں نے خلاصتاً بات کر دی۔ حدیث نمبر 33 میں باب و علامت النفاق، 2 حدیثیں ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک میں کسی اور طرح بات کی، دوسرے میں کسی اور طرح بات کی۔
ایک میں 3 علامات بیان کی، دوسرے میں 4 علامات بیان کی۔ جو حدیث نمبر 33 ہے، یہ 33 کے علاوہ 2682 نمبر پر بھی ہے، 2749 نمبر پر بھی ہے اور 6090 نمبر پر بھی ہے۔ اور جو حدیث 34 نمبر پہ ہے وہ 34 کے بعد 2459 پہ اور 3178 نمبر پر بھی ہے۔ 33 نمبر حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثن، منافق کی 3 نشانی ہیں۔ منافق کی یہ ہے منافق عملی، منافق عملی، ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک تھے، اس کے بعد ختم ہو گئے۔ اب 2 ہی بندے ہیں، یا مومن ہے یا کافر، جو اللہ جل مجدہ الکریم کے فرامین اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایمان کی ضروریات کو مانتا ہے، وہ مومن ہے، جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ تیسرا خانہ بند ہو چکا ہو، تیسرا خانہ بند ہو چکا ہو۔ یہ علامات منافق جو ہے، یہ وہ علامات ہیں کہ جو عملی منافقت ہے۔ کون سی منافقت ہے؟ عملی۔ 3 علامات بیان کی۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب بات کرے گا تو ہمارے 1,00,000 بندے کھڑے ہو نا، 1,00,000 بندے، اللہ ماشاء اللہ 10 بندوں کے علاوہ بشمول میرے، ہم سارے جھوٹے۔ کیوں؟ ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق، منافق کی نشانی ہے کہ وہ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے جی تے سودا نہیں وکدا، جی جھوٹ نہ بولیے تے سودا نہیں وکدا۔ اچھا، یہ جو جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید بڑی ترقی کر رہا ہوں، میں شاید بڑی ترقی کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو جھوٹ بول کے سودا بیچ دیتا ہے، سودا بک جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی، سودا بک جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔ سچائی کی بنیاد پہ جو کام ہوتا ہے اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے، سچائی کی بنیاد پہ جو کام ہے اس میں مضبوطی ہوتی ہے۔ پہلا یہ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کر، آج جانا جی، کل آ جانا جی، کل پیسے دے دیں گے جی، آج دے دیں گے جی، پرسوں دے دیں گے جی، 4 دن بعد دے دیں گے، لارا۔ وعدہ ہی وہ کرو جو نبھا سکتے۔ نمبر 3، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ اگلی حدیث پڑھ لیں پھر اس کے اوپر مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 چیزیں پائی گئیں وہ پکا خالص منافق ہے، اعتقادی پورے کا پورا منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور فرمایا جس میں 4 میں سے کوئی ایک پائی گئی وہ یہ سمجھے کہ اس میں علامت نفاق پائی گئی، اور جس میں 4 کی 4 پائی گئی وہ پورے کا پورا منافق ہے۔ وہ کون سی ہے؟ فرمایا اذا اؤتمن خان، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب معاہدہ کرے تو وہ معاہدہ توڑ دے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب مخاصمہ ہو، بات چیت ہو، گالیاں نکالے۔ تو فرمایا اگر کوئی بات ان میں پائی گئی تو آیت نفاق پائی گئی، علامت نفاق پائی گئی، اور اگر 4 پائی گئی تو پھر یہ پکا منافق ہے۔ اور یہ میں نے پہلے واضح کر دیا ہے، یہ
منافقت عملی ہے، اعتقادی منافقت نہیں، یہ عملی منافقت ہے۔ یہ اگر یہ چاروں بھی بندے کسی کے اندر پائی گئیں تو وہ ویسا منافق نہیں ہے جیسا عبداللہ بن ابی بن سلول منافق ہے، وہ اعتقادی منافق تھا، یہ عملی منافق ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھنا۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 چیزیں ہمیں سنائی ہیں اس حدیث میں، اور اس میں 3 مشترک ہیں، چوتھی اس میں زیادہ ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب مخاصمہ ہو، بات چیت ہو تو گالی دے گا، کیا ہو؟ اور یہ مسلمان کے لیے انتہائی ذلت کی بات ہے کہ بات چیت کرتے ہوئے گالی نکالنی شروع کر۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی غصے میں بات کرے گا تو آپ گالی نہیں نکالیں گے آگے سے۔ یہ کہنا کہ میں جناب گالی تو نکالوں گا کیونکہ یہ میرا مزاج ہے، تو بابا ہمیں اپنے مزاج کو درست کرنا چاہیے، ہمیں اپنے مزاج کو۔ میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گالی وہ نکالتا ہے جس کے پاس دلیل ختم ہو جاتی، گالی وہ نکالتا ہے جس کے پاس دلیل اور جس کے پاس دلائل کے انبار پڑے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یار بیٹھو، بات سنو، بات کرو، دلائل بیان کرو اور دلائل سے جواب لو۔ ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت فرمائی، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ کلام نرم دلیل گرم، کلام نرم دلیل گرم، لہجہ نرم ہو اور دلیل تگڑی ہو۔ اور ایک اہل حدیث مکتب فکر کا بندہ آ گیا میرے دادا شیخ کے پاس، حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگا نگینہ صاحب آج میں تہاڈی ساری الی لا دینی ہے، آج میں تہاڈی ساری الی لا۔ آپ نے کوئی ریش جملہ نہیں کہا، کوئی سخت بات نہیں، یہ نہیں کہا میں ٹکڑے کر دینا، میں یہ کر دینا، بالکل ایزی۔ آپ نے فرمایا بیجا بیلیا یا الی لا دیں یا لوا لیں، یا الی لا دیں ساری یا لوا لیں۔ اور وہ صبح آیا ناشتے کے وقت، اس نے ناشتہ بھی آپ کے پاس کیا، دوپہر کا کھانا بھی کھایا، پھر الی بھی لوائی، پھر جاندی واری بغیر رفع الیدین تو آپ دے پیچھے نماز بھی پڑھی بغیر۔ اور آپ رفع الیدین جب آئے گا نا ہمارا، اسی بھی بڑے پیار نہ الی لاواں گے رفع الیدین کرنا لیا دی، اور انہوں نے پیار نہ محبت نہ دساں گے کہ اے جگہ حدیثوں میں یہ جگہ آئی ہیں رفع الیدین کرنے کی، اور صحاح ہی بتائے گی رفع الیدین نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ جس دن رفع الیدین کا چیپٹر آئے گا پھر اس دن بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات بتائی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ پورا پورا، پنجابی کے اندر پورا پورا، ماسا ماسا، چھٹکی چھٹکی نہیں بابا، پوری کی پوری ہمیں پائی جاتی، پوری کی پوری۔ امانت دار نہیں ہے، امانت داری کا کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ اگر کوئی بندہ پیسے دے گیا جناب یہ میرا 1,00,000 روپے آپ اپنے پاس رکھ لو، انہوں اپنے پیسے ہی رلا دیتا، انہوں استعمال کر دے، جدو منگن آیا تو انہوں اپنے پیسے چو کٹ کے دیتا۔ اگرچہ فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس کے پیسے محفوظ ہیں، لیکن یہ تقوی کے خلاف ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے والد گرامی کو دیکھا، روز رات 12 بجے آئے، 1 بجے آئے، 2 بجے آئے، جس بندے نے جو پیسے ان کو زکوٰۃ کے دیے انہوں نے اپنی جیب سے نکال کے اس کو علیحدہ جو ایک بکسہ بنایا ہوا تھا زکوٰۃ والا اس کے اندر رکھے، اس لیے کہ کہیں میرے پیسوں کے ساتھ نہ مل جائے۔ وہی پیسے جمع کروائے، وہی نوٹ جمع کروائے جو لوگوں نے دیے ہوئے تھے، اپنے نوٹوں کے ساتھ ان کو بدلا نہیں۔ یہ تقویٰ ہے۔ یہ زکوٰۃ جو ہمیں کوئی دے جاتا ہے یہ امانت ہے، ہم اپنے نوٹوں کے ساتھ بدل لیں اور 5-5 ہزار کے نوٹ نکال کے اپنے پاس رکھ لیں اور ٹوٹے ہوئے پیسے اس کے اندر رکھ دیں، کیونکہ ٹوٹے ہوئے مجھے چاہیے نہیں، جیب بڑی ہو جاتی ہے، اور 5-5 ہزار کے، تو یہ بھی خلاف تقویٰ۔ وہ پیسے جمع کرواؤ جو اس نے دی۔ یہ غور کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ چیزیں ہمارے اندر عملی کمزوریاں ہیں، ہم اس کو ٹھیک کریں تاکہ پورے خالص مومن بنیں۔ باب قیام اللیل القدری من الایمان، بڑا خوبصورت یہ مضمون ہے اور بڑا پیارا ہے اور بڑی محبت والا ہے۔ حدیث نمبر ہے 35،
راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تقدم من ذنبہ وما تأخر کا لفظ نہیں موجود، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کا چیپٹر علیحدہ ہے، اس کو آج ہم نے ڈسکس نہیں کرا، اس کو ہم انشاءاللہ کچھ آنے والے دروس میں ذکر کریں گے، اور میں یہ بتاؤں گا شب برات، شب قدر یہ دو علیحدہ علیحدہ آتے ہیں۔ جس طرح اس کو گڑبڑ کر کے بتایا جاتا ہے نا کہ شب قدر اور لیلۃ البرات یہ ایک ہی رات ہے، اور لیلۃ القدر میں قرآن اترا، اور کون کون سی آیتوں سے کون کون سے معنی مراد ہے، یہ انشاءاللہ ایک پورا چیپٹر ہے، پورا ٹاپک ہے جو ہم آنے والے کسی درس میں رمضان المبارک سے پہلے اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ 37 نمبر حدیث ہے۔ میں نے دو حدیثیں 35 اور 36 نہیں پڑھی، 37 نمبر حدیث پڑھی ہے، اور میں نے 37 نمبر حدیث اس لیے پڑھی ہے کہ میں 37 نمبر حدیث کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ 36 میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ اس میں جہاد کا ذکر ہے، اور جہاد کے بارے میں ایک پوری کتاب اندر موجود ہے، کتاب الجہاد، جس میں جہاد کے فضائل، پھر اس کے بعد ایک کتاب ہے کتاب المغازی، پہلے ایک کتاب ہے کتاب الجہاد، جس میں جہاد کے فضائل، جہاد پہ جانے کا طریقہ کار، کس کس کے خلاف جہاد کرنا ہے، پوری کتاب امام بخاری نے لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی ایک پوری کتاب لکھی ہے، جس میں امام بخاری نے یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون کون سے غزوے میں کیا کیا کیا۔ تو یہ حدیث ہم قیام رمضان کا مضمون ڈسکس کرنے کے بعد 30واں چیپٹر شروع کرنے سے پہلے اس کو ہم کتاب الجہاد کی اس حدیث کو ہم پہلے پڑھیں گے، جو امور اس کے اندر بیان ہے وہ پہلے بیان کریں گے، پھر آگے والا ذکر بعد میں کریں گے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں باب التطوع یا باب تطوع قیام رمضان من الایمان، کہ رمضان المبارک میں جو نفلی قیام ہے یہ ایمان کے امور میں سے، رمضان کی راتوں کا جو قیام ہے یہ ایمان کے امور میں سے۔ کس کے امور میں سے؟ ایمان کے امور۔ اس میں دو حدیثیں میں پڑھ دیتا ہوں، اور پھر ان کے اندر جو نمبر لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک حدیث میں کھول کے یہ بتاؤں گا کہ وہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے قیام کیا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہاں روزے کا ذکر ہے، یہاں قیام کا ذکر ہے۔ تو ہمارا موضوع جو ہے وہ قیام رمضان کے ہے، کیونکہ اگلے ہفتے میں جمعرات کی رات اگر نماز تراویح ہوئی تو جمعے کا پہلا روزہ ہوگا، نہیں تو جمعے کی رات تو نماز تراویح ضرور ہوگی اور ہفتے کا پہلا روزہ ہوگا۔ اس حساب سے میں آج آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں۔ ہمیں جو انٹرنیشنل سطح پہ مغالطہ دیا جا رہا ہے وہ بخاری شریف کی اس حدیث سے دیا جا رہا ہے، جو کہ آگے موجود ہے کتاب رمضان کی کتاب میں۔ میں اس کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں حدیث شریف کیا لکھی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات کیا ارشاد فرمائی اور اس میں کہا گیا کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ یہ چیپٹر میرے پاس کھلا ہوا، اس چیپٹر کا نام ہے کتاب صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز، باب فضل من قام رمضان، اس باب میں کہ جس نے رمضان کے قیام کی فضیلت کو پایا۔ اس میں حدیثیں ہیں 5،
میں 5 حدیثیں سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جناب کوئی ایک بات، کیونکہ جو نماز تراویح کی رکعات پہ ڈنڈی مار رہا ہے نا 11 رکعات کی، وہ موطا امام مالک کی جو روایت سناتا ہے نا 11 رکعات والی، وہ میں نے منگوا کے رکھی ہوئی، میں دکھاؤں گا. اس نے ڈنڈی اس لیے ماری کہ اس نے موطا امام مالک کی اس روایت کے نیچے والی روایت نہیں پڑھ کے سنائی. ایک روایت پڑھ کے سنا دی اور نیچے والی روایت کو اس نے چھوڑ دیا، جہاں واضح لفظوں پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ عمل ہے تو یہ عمل بھی شریعت میں موجود ہے. لوگوں کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے اپنے نظریات کے لیے تاکہ ان تک حقیقت نہ پہنچ سکے. یہ حدیث مبارک، اس میں پہلی جو حدیث ہے یہ حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ. اس میں قیام کا ذکر ہے. من قامہ ایمانا و احتسابا، جس نے 2008 نمبر حدیث ہے یہ بخاری کی، جس نے رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے. ایک روایت. دوسری روایت جو کہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے ہے، اس میں بھی یہی لفظ موجود ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے قیام کیا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گناہ بخش دیے. تیسری جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. یہ حدیث کی وضاحت ترجمے کے ساتھ میں کر دیتا ہوں کیونکہ حدیث لمبی ہے، ہمارا وقت ادھر ادھر چلا جائے گا، بات ہم اختصار کی طرف لے کے چلیں. اس کو بیان کیا عبد الرحمن بن عبد القاری نے، کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا رمضان المبارک کی ایک رات میں مسجد کی طرف، یعنی مسجد نبوی کی طرف. میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ متفرق تھے اور نماز پڑھ رہے تھے اکیلے اکیلے، اور کچھ نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ اس طرح کی کیفیت میں تھے کہ اپنی ذکر و اذکار میں مصروف تھے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کی یہ کیفیت دیکھی، انی ارا لو جماعت ہؤلاء علی القاری قارئ واحد، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک قاری کے پیچھے جمع نہ کر دوں. ثم عزم فجمعهم علی ابی بن کعب، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ابی بن کعب کے پیچھے جمع کر دیا. نماز ہو گئی. ثم خرجت معه لیلۃ الاخری، پھر اگلی رات حضرت عمر بن خطاب پھر نکلے. والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، تو لوگ اپنے قاری کے پیچھے سارے اسی جماعت میں کھڑے تھے. قال عمر بن خطاب نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ میں نے اچھی بدعت شروع کر دی. یہ بخاری کہہ رہا ہے نعم البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ ھذہ. یہ حدیث ہے 2010 نمبر. نعم البدعۃ، اچھی بدعت. وہ جو پڑھتا کل بدعۃ ضلالۃ، تو اس کا مطلب ہے اس نے عمر بن خطاب کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے عمر بن خطاب کو بھی، لفظ ہے. میں اعظم بھائی میں قریب کرتا ہوں، فوکس کریں، دکھائیں لوگوں کو. یہ لائن ہے، اس کے اوپر میں نے یہ لگا دیا نشان، یہ اس کو فوکس کریں. قال عمر نعم البدعۃ ھذہ، فرمایا نعمہ کا معنی ہوتا ہے اچھا، نعم البدعۃ ھذہ اچھی بدعت ہے. آ گئی؟ چلے بہت اچھا ہوا آپ نے یہ ہمارے ناظرین کو دکھا دیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، اچھی بدعت بھی ہوتی ہے. نعم البدعۃ ھذہ، بات تو ہم انشاءاللہ کریں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد وہ روایت ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہے. پہلی روایت میں فرمایا کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ذالک فی رمضان المبارک میں. اس میں ذکر نہیں ہے کیا پڑھا، اگلی حدیث میں ذکر ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
خرج لیلۃ من جوف اللیل، جوف کہتے ہیں رات کے درمیانی حصے کو، فصلی فی المسجد، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، وصلی رجال بصلاتی، اور کچھ بندے آپ کے ساتھ تھے، فاصبح الناس فتحدثوا، صبح لوگوں نے اس بات کو بیان کیا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ رات حضور نے نماز پڑھائی ہمیں، فاجمع اکثر منہم صلوا معہ، تو اگلے دن پہلے سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، صبح پھر لوگوں نے بیان کیا، تیسری رات اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاتی، تو آپ نے نماز پڑھائی لوگوں کے نماز پڑھانے کے ساتھ، یعنی لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آئی چوتھی رات، عجز المسجد عن اہلہ، عجز المسجد عن اہلی، مسجد عاجز آ گئی اپنے اہل سے، یعنی مسجد تنگ ہو گئی، لوگ وسیع ہو گئے، حتی خرج لصلاۃ الصبح، یہاں تک کہ صبح کی نماز قریب آ گئی، فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشہد ثم قال اما بعد فانه لم يخف علی مکانکم ولکنی خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا حضور ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ نے فرمایا میں تمہارا انتظار کرنا دیکھ رہا تھا، میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر میں نے یہ نماز پڑھ دی تو یہ نماز تم پر لازم کر دی جائے گی اور تم اس کے پڑھنے سے عاجز آ جاؤ، اس لیے میں نے 3 دن پڑھائی، پھر اس کے بعد یہ تھی اس کی چوتھی حدیث۔ اب اس باب کی ہم 5ویں حدیث پڑھ لیں، پھر اس کے اوپر آگے بات ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن نے سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ آپ بتائیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی رمضان، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کیسی تھی، رمضان کی نماز کیسی تھی؟ اب فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ قالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا، حضور رمضان و غیر رمضان میں، رمضان وہ سوال کر رہا ہے، عبد الرحمن آپ کے بھائی سوال کر رہے ہیں حضور رمضان میں کیا کرتے تھے، تو کہا حضور رمضان و غیر رمضان میں علی 11 رکعتاً 11 رکعت پڑھتے تھے۔ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 11۔ 8 اس میں کوئی نہیں لکھا ہوا وہ 8 کون سی تھی، یہ میں بتاؤں گا وہ کون سی تھی، 8 اور 3 وتر۔ اچھا حدیث کیا ہے؟ یصلی اربعن، 4 پڑھتے، پھر آپ نے فرمایا لا تسل عن حسنہن و طولہن، اے عبد الرحمن تو مجھ سے سوال نہ کر اس کی خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں کہ کتنی خوبصورت رکھتی ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ ثم یصلی اربعن، پھر اس کے بعد 4 پھر پڑھتے، لم تسل اعلی حسنہن و طولہن، اور تو سوال نہ کر ان کی خوبصورتی اور ان کی لمبائی کے بارے میں۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر اس کے بعد 3 رکعتیں پڑھتے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول اتنام قبل ان یوترا، آپ وطروں سے پہلے سو گئے؟ قال یا عائشہ تو انا عینی تنامان ولا ینام قلبی، عائشہ صرف آنکھیں سوئیں دل جاگتا رہا۔ یہ علیحدہ ٹاپک ہے کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں تو دل کا کیا ہوتا ہے، یہ وہ جب ہم جائیں گے نا کتاب التوحید میں تو اس میں یہ مسئلہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ یہ 4 حدیثیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو اس کے علاوہ ایک چیپٹر میں آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم مسئلے کو سلجھائیں گے۔ ابھی ہم مسئلہ صرف کھول رہے ہیں تاکہ میرے پیارے بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ بات اصل میں کیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کے جاؤں گا صلاۃ التہجد میں، تہجد کے چیپٹر میں، جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تہجد کی نماز تھی وہ کس طرح کی تھی۔ اس کے بارے میں ہماری امی جان حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں۔ 1147 نمبر حدیث ہے، 1147 نمبر۔ میں حدیث شریف نکال لوں پھر میں انشاءاللہ آپ کو وہ حدیث سناؤں گا۔ یہ ہے پیارے بھائی کتاب التہجد،
یہ اوپر لکھا ہوا کتاب التہجد، یہ اس کی 1147 نمبر حدیث ہے۔ ایک لفظ کی کمی بیشی کے بغیر، ایک لفظ کی کمی بیشی کے بغیر، یہ وہی حدیث ہے جو نماز تراویح کے اندر موجود ہے۔ نماز امام بخاری کے نزدیک بھی یہ جو نماز تراویح قیام اللیل ہے، قیام لیل ہے، اس سے امام بخاری یا تو قیام اللیل مراد لیتے ہیں یا تہجد مراد لیتے ہیں۔ اسی حدیث کو تہجد کے چیپٹر میں لے آئے، اسی حدیث کو قیام رمضان کے چیپٹر میں لے آئے۔ سوال یہ تھا کہ حضرت سلیمان فارسی نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خطبہ استقبال رمضان پڑھ کے سنایا، فرمایا قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ و قیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ تم پر فرض کیا ہے، اور رمضان اس مہینے کی راتوں کا قیام زائد عبادت ہے جو رمضان میں ہوتی ہے، غیر رمضان میں نہیں ہوتی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ سنا رہی ہیں کہ حضور رمضان و غیر رمضان میں 8 ہی پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ حدیث تراویح اور قیام رمضان میں استعمال ہونے کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ یہ 2 رخوں میں بٹی ہوئی ہے، رمضان و غیر رمضان، رمضان و غیر رمضان۔ اگر اس کو دونوں میں آپ نے فٹ کرنا ہے کہ اصل میں قیام رمضان ہی نماز تہجد تھی، قیام رمضان ہی نماز تہجد تھی، تو ایک سوال پیدا ہوتا، وہ یہ سوال ہے کہ تہجد تو حضور پر لازم تھی، تہجد تو حضور پر لازم تھی، آیا وہی نماز تہجد نبی صلی اللہ تعالی وسلم غیر رمضان میں پڑھتے تھے، وہی تہجد آپ قیام رمضان میں پڑھتے تھے، تو قیام رمضان کون سا کرتے تھے؟ قیام رمضان حضور کون سا کرتے تھے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ تہجد 11 مہینوں میں ہوتی تھی اور 12ویں مہینے میں یہ قیام رمضان بن جاتا تھا، تو پھر بتاؤ جو چھٹی نماز حضور پر لازم تھی رمضان میں، وہ تہجد کدھر جاتی تھی؟ اس کا مطلب ہے آپ نے 11 مہینے تہجد پڑھی تو 12ویں مہینے تہجد نہیں پڑھی، کیونکہ وہی تہجد نماز قیام رمضان میں چلی گئی۔ اور اگر قیام رمضان میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی تو انبیاء تو ایسا کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہر کام کرتے اور مسلسل کرتے۔ اور یہ تہجد کی نماز جو ہم پر نفل ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ کی فضیلت کی وجہ سے لازم تھی، تو آپ نے اس کا مطلب ہے رمضان میں تہجد نہیں پڑھی۔ یہ لوگوں کو اشتباہ لگایا جاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ اس سے استدلال نہیں ہو سکتا، کیوں؟ یہ حدیث 2 رخوں پہ جا رہی ہے، اس سے مراد قیام رمضان بھی لیا جا رہا ہے اور اس سے مراد نماز تہجد بھی لی جا رہی ہے۔ بات صاف ہے۔ یہاں اگر اس سے قیام رمضان مراد لیں گے تو بتاؤ حضور رمضان میں تہجد کیسے پڑھتے تھے، اور اگر اس سے تہجد مراد لی جائے گی تو بتاؤ حضور نماز قیام رمضان میں یہ تہجد کی صورت میں پڑھتے تھے تو قیام رمضان کب کرتے تھے؟ اب میں آپ کو اس سے تھوڑا سا ہٹ کر، کیونکہ یہ بخاری شریف ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن بے شمار احادیث کی دوسری بھی کتابیں ہیں جنہوں نے بہت کچھ لکھا ہوا، اس کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا۔ یہ کتاب میرے پیارے بھائی دی، یہ موطا امام مالک، انہوں نے اس کا حوالہ دے کر جس بندے نے ڈنڈی ماری نا، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ بھائی کتاب سامنے رکھ کر اور ڈنڈی مار دی جائے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ 200 یہ آگے کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز قیام رمضان کروایا، حضور پاک نے نہیں کروایا۔ اس پہ ایک شخص نے یہ دلیل دی، کہنے لگا کہ حضرت عمر بن خطاب نے، موطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے 11 رکعت نماز قیام رمضان کی پڑھائی۔ کتنی رکعت؟ 11 رکعت۔ وہ میں آپ کو حدیث ابھی دکھاتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، اور پھر اس میں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس شخص نے جس نے یہ بات کی ہے اس نے کتنا بڑا لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور خیانت کی ہے اس نے، کہ حقائق سے اس نے لوگوں کی نظریں دور کر دیں۔
ہاں جی، یہ میں کیونکہ میرا ارادہ نہیں تھا میں اس کی بات لوگوں کے سامنے لاؤں، لیکن ضروری مجھے لگا کہ میں دکھا دوں۔ یہ آ گئی حدیث، کہتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو 11 رکعات نماز تراویح پڑھائیں۔ 11 رکعات نماز تراویح کا کوئی ذکر نہیں ہے، کہا 11 رکعات نماز پڑھائیں۔ اس کے نیچے بالکل متصل لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی امام کو حکم دیا کہ ان کو 23 رکعات پڑھاؤ۔ کون سی کتنی رکعات پڑھاؤ؟ 23 رکعات۔ اب یہ میں آپ کو ایک اور شاید دکھاتا ہوں۔ اب اس حدیث کو روایت کرنے والا جو ہے موطا امام مالک کی جو روایت، یہ کتاب الصلاۃ فی رمضان باب نمبر 2 حدیث نمبر 4، یہ میں نے آپ کو ابھی حدیث سنائی۔ کہتے ہیں کہ امام داؤد نے یہ کہا کہ امام مالک کی یہ جو روایت ہے جس کے راوی ہیں یزید بن رومان، اس کو وہم ہو گیا، وگرنہ اس روایت کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ عمر بن خطاب نے نہیں کہا، عمر بن خطاب نے خود ضعیف حدیث لوگوں کو نکال کے دکھاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں نہیں صحیح حدیث امنو۔ اب میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں کہ اصل میں کیا تھا مسئلہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے پہلے تک قیام رمضان کی جماعت نہیں ہوتی تھی، قیام رمضان کی مستقل جماعت نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت پڑھائی، چوتھے دن آپ نے جماعت اس لیے نہیں کروائی کہ میری امت پہ مشکل نہ ہو جائے، اگر چوتھے دن کرا دیتے تو فرض ہو جاتی تو لوگ عاجز آ جاتے، آپ نے نہیں کرائی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 3 دن میں سے 1 دن بھی نہیں کرائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی دور میں نہیں کرائی، پھر جس دن آپ نے مسجد میں آ کے دیکھا لوگ بکھرے ہوئے تھے تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا اور کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ میں نے اچھا طریقہ کار نہیں، اچھی بدعت، یہ تو ہم بدعت کا طریقہ کہیں گے نا کہ طریقہ کار، وگرنہ اصل میں اگر ہم قرآن مجید کی ٹرمینالوجی پڑھیں تو بدعت کا جو لفظ ہے یہ بدیعن سے نکلا، جس کا مطلب ہے بغیر نمونے کے کوئی شے بنانا، اور بدیع اللہ کی صفت ہے، بدیع اللہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، وہ رب ہے جس نے بغیر نمونے کے زمین و آسمان بنا دی، کوئی اس نے آرکیٹیکچر نہیں بلایا، کوئی کچھ نہیں کیا، کون نے فرمایا تو زمین بھی بن گئی آسمان بھی بن گیا۔ اور 6 دن کیوں لگائے؟ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ رب آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، تم نے جلد بازی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ کرنا، وگرنہ اگر وہ کون فرماتا تو ایک لمحے میں بھی زمین آسمان بن جاتے، مشکل نہیں تھا۔ تو بدیع اصل میں اللہ کی صفت ہے بغیر نمونے کے شے بنانا، اس سے بدعت کا استعمال ہوا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ نیا کام جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اب ہم نے حضرت عمر بن خطاب کا شروع کیا ہوا کام کیوں پکڑا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین مہدیین، کہ میرا طریقہ بھی تمہارے لیے نمونہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ بھی تمہارے لیے نمونہ، اس کو بھی لے کے چلنا ہے اور میرے صحابہ کے طریقے کو بھی لے کے چلنا۔ تو 1400 سال سے آج تک لوگ حضرت عمر بن خطاب کے اس بنائے ہوئے طریقے کو لے کے چل رہے ہیں، بدعت کو۔ کس کو؟ بدعت کو۔ کون سی بدعت؟ چنگی بدعت۔ کون سی بدعت؟ نہ بابا، ہم نے اسلام کا نظریہ سامنے رکھ دیا، اگر نیا کام بدعت ہوتا، نیا کام بدعت ہوتا اور کل بدعت دلالت ہوتا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنی امت کو یہ خوشخبری نہ سناتے، آپ نہ فرماتے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ اگر میرے بعد کوئی اسلام میں اچھا طریقہ رائج کر دے، جب ہر اچھا طریقہ بدعت بنا کر اس کا مکو ٹھپ دیتا، پنجابی میں مکو ٹھپ دینا، اس کا منہ بند کر دیا اور گنجائش ہی نہیں دی کسی نئے کام کی، اور ہر کام کو بدعت کہہ کے اور بدعت کرنے والے کو جہنم کا ایندھن کہہ کے بات ختم کر دی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے من سن فی الاسلامی
سنتن حسنتن فلہ اجرہا، جو اسلام میں نیا طریقہ اچھا طریقہ رائج کر دے گا، بعد میں آنے والے جتنے لوگ وہ کام کریں گے، جتنا ان سب کو ثواب ہوگا وہ سارا اکٹھا کر کے اللہ کام شروع کرنے والے کو عطا فرما دے گا۔ کس کام کو؟ سنتن حسنتن، سنتن اچھا طریقہ، اچھا طریقہ۔ تو بدعت کی جب تک تقسیم کاری نہیں کی جائے گی کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے، بدعت سیئہ ہوتی ہے، اچھی بدعت ہوتی ہے، نہیں ایسے کرتے لوگ، نہیں جی بدعت ہوتی ہے، بدعت ہوتی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے۔ تو بتاؤ عمر بن خطاب کا کیا کام ہے؟ کیا کہو گے ان کو؟ کدھر جاؤ گے لے کے عمر بن خطاب کو؟ بابا عمر بن خطاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمر میری امت کا محدث ہے۔